ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ انسان کا ایسا کام جو اللہ کو پسند نہ ہو گناہ کہلاتا ہے۔ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی راز ہمیشہ کے لیے راز نہیں رہتا۔ انسان کو خطرہ اس وقت تک ہی رہتا ہے جب تک اس کی زندگی ہوتی ہے، مرنے کے بعد کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی کی سب سے پرسکون اور آرام دہ چیز نیند ہے۔ وہ غم جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے اس خوشی سے کئی درجے بہتر ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ ایسے لوگ جو عبادت میں امیر اور غریب کا فرق یاد رکھیں ان کی عبادت میں برکت نہیں رہتی۔ جو انسان یتیم کا مال کھائے بے شک وہ ہزاروں یتیم خانے بھی بنا دے، اس کی زندگی میں سکون نہیں رہے گا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ سکون کے لیے آسمان تک جا پہنچتے ہیں لیکن اپنے دل میں جھانک کر دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ انسان کا انتظار بھی ایک طاقتور گھوڑے جیسا ہے، اگر وہ کمزور پڑ گیا تو گر جائے گا، اگر مضبوط رہا تو منزل تک پہنچ جائے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کل لوگ اللہ سے تو نہیں ڈرتے لیکن خود غریب ہونے سے بہت ڈرتے ہیں۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ بے شک شیر ایک خونخوار اور طاقتور جانور ہے، لیکن جب اس کے پاؤں میں بھی کوئی کانٹا چبھ جائے تو وہ کانٹا نکالنے والے کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا پردہ رکھتے ہیں تو اللہ آپ کا بھی پردہ رکھے گا۔ ایک امیر انسان اچھا بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح ایک غریب انسان برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرے اور دھوکے سے کسی کا مال نہ چھینے۔ ایسا انسان جو آپ کو راستہ نہ دکھا سکے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے راستہ دکھا دیں۔ اللہ نے تو انسان کی حفاظت کے لیے اسے شیطان سے دور کیا تھا، لیکن یہ خود شیطان کی باتوں میں آ کر اللہ سے دور ہو گیا۔ اگر صرف عبادت سے ہی انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا تو اس پر دوسرے فرائض عائد نہ کیے جاتے۔ ایسا انسان جو مظلوم اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرے اللہ اس پر مہربانی کرتا ہے۔ اگر انسان کسی بڑے نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چھوٹی چھوٹی باتوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرنا ہوگا۔ جب انسان پر امید ہو تو پریشانی دور ہو جاتی ہے اور وہ امید کو صبر سے حاصل کر سکتا ہے۔ وہ لوگ مطمئن اور خوش رہتے ہیں جن کی خواہشات زیادہ نہ ہوں۔ ایسے لوگ جو اللہ کی مخلوق کو تنگ کریں یا ان سے نفرت کریں تو وہ اللہ کی محبت سے بھی محروم ہی رہیں گے۔ اگر آپ اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہوگا۔
اور لوگوں کی مدد کرنی ہوگی۔ صبر کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ جس چیز کی خواہش رکھتے تھے وہ آپ کو نہیں ملی۔ یاد رکھو، اگر آپ غریب ہیں تو آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ امیر ہیں تو آپ کو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا انسان خوف زدہ رہتا ہے جسے اپنے گناہ کا پتہ ہو لیکن اسے چھوڑنے کی طاقت اس میں نہ ہو۔ خوشامد یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والا جانتا ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور سننے والا اس بات کو سچ سمجھے۔ اگر آپ کے حالات بہت برے ہوں پھر بھی آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا انسان جس کے دل میں سجدہ کرنے کا شوق ہو تو وہ سمجھے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ابھی باقی ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر سوال کا جواب اس سوال کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ پرسکون اور خوشگوار زندگی کتنی اہمیت رکھتی ہے، یہ بات اس انسان سے پوچھو جو نیند کے لیے دواؤں کا استعمال کرتا ہو۔ انسان کو خطرہ بھی تب تک ہوتا ہے جب تک اس کی زندگی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، بے موقع کامیابی اور بے موقع موسمی پھل ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، جو انسان جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اس کا گناہ بھی اتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ ایک برا انسان اگر برائی نہ بھی کرے تو بھی برا ہی کہلاتا ہے، اور ایک نیک انسان اگر نیکی نہ بھی کرے تو لوگ اسے نیک ہی سمجھتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ وہی کام کرنے چاہیے جو کبھی بھی شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ جو شخص اللہ کے قریب ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے قریب ہو جائیں۔ انسان کو ایسی چیز کو پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے جس کے چھن جانے کا اس کو اندیشہ ہو۔ ایسا شخص بدقسمت ہے جو بڑھاپے میں بھی گناہوں کی خواہش کرے۔ اگر ایک بیٹا اپنے باپ کی صحت، خوشی اور اس کی مرضی کا خیال نہیں رکھے گا تو ان دونوں کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ انسان کے پاس راستوں کی کمی نہیں ہوتی لیکن وقت کم ہوتا ہے۔